بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلونوں کی دکان، تو اس سے منسلکہ آج ہم ایک سبق کی دہرائی کر رہے ہیں جس کا نام ہے شرارت سے توبہ۔ یہ سبق ایک لڑکے عابد سے متعلق ہے، یعنی عابد ایک شرارتی لڑکا ہے۔ ویسے تو وہ بہت اچھا بچہ ہے اور ذہین بھی ہے، لیکن اس کی ایک عادت ہے جو بری ہے، اور وہ یہ کہ وہ دوسروں کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، جس سے جب دوسرے ڈر جاتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کھلونوں کی دکان سے ایک چھپکلی خرید لیتا ہے اور اسے اپنی کاپی میں رکھ لیتا ہے، اور جب اسکول جاتا ہے تو بچے کے کاپی مانگنے پر اسے وہی کاپی دے دیتا ہے۔ بچہ چھپکلی دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور چیخ چیخ بولتا ہے، جس سے ساری کلاس شور مچانا شروع کر دیتی ہے اور چھپکلی سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ٹیچر انہیں ایک حدیث سناتی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دوسرے بچوں کو ڈرائے، کہ وہ دوسروں کو ڈرائے۔ تو حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث مبارکہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایسی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہو اسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ آپ نے اس سبق میں یہ نتیجہ سیکھا ہوگا، یہ سبق حاصل کیا ہوگا کہ ہمیں دوسروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم اس کی دہرائی کر رہے ہیں، اس کی سرگرمیوں کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ عابد میں کون سی بری عادت تھی؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، عابد میں صرف ایک بری عادت تھی، اور وہ یہ کہ وہ دوسروں کو ڈراتا تھا اور دوسروں کے ڈرنے پر بہت زیادہ خوش ہو جاتا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ عابد اپنے بہن بھائیوں کو ڈرانے کے لیے کیا کرتا تھا؟ عابد دروازے یا پردے کے پیچھے چھپ جاتا تھا، اور جب کوئی بہن بھائی کمرے میں داخل ہوتا تو اسے ٹھا کر کے ڈرا دیتا، جس سے بہن یا بھائی وہ ڈر جاتے اور عابد بہت خوش ہوتا اور تالیاں بجاتا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ استانی صاحبہ نے طلبہ کو کیا سمجھایا؟ استانی صاحبہ نے طلبہ کو سمجھایا کہ کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دوسروں کو ڈرائے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ عابد نے حدیث سن کر کیا کیا؟ عابد نے حدیث سن کر سر جھکا لیا اور سب سے معافی مانگ لی۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے اچھی عادت یہ ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا، یعنی مان لینا۔ تو عابد نے ایسا کیا تو اس کے لیے تو بہت اچھی بات ہو گئی۔ عابد نے اس کہانی سے کیا بات سیکھی؟ عابد نے یہی بات سیکھی کہ ہمیں دوسروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ سرگرمی نمبر 2 ہے کہ درج ذیل الفاظ کے توڑ لکھیے، جیسے کمرے، عادت، سانپ، حدیث اور حرکت۔ عادت کے انہوں نے آپ کے سامنے توڑ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے کمرے کے جوڑ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے اس جوڑ کو توڑ کے ان الفاظ کو توڑ کے ان کے حرفوں کو یہاں پر لکھنا ہے، یعنی کمرے کا کاف، میم، رے بڑھیے، سانپ کو لکھیں گے سین، الف، نون، پے۔ اسی طرح آپ حدیث اور حرکت کے بھی توڑ لکھیں گے۔ سرگرمی نمبر 3 ہے کہ دیے گئے لفظ کے آخری حرف سے 2 نئے الفاظ بنائیے، جیسے حرکت کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ تے، یعنی یہ لفظ ہے، لفظ کیونکہ کچھ حروف سے مل کر بنتا ہے، ہے، رے، کاف، تے، یعنی یہ 4 حرف آپس میں مل کر ایک لفظ بناتے ہیں حرکت۔ تو حرکت کا آخری جو حرف ہے وہ تے ہے، تو تے سے انہوں نے نیا لفظ بنایا تازہ، اور تازہ کا جو آخری حرف ہوگا وہ ہے ہوگا، ہے سے ہم نے نیا لفظ بنایا ہرا بھرا۔ اسی طرح اب ہمارے پاس لفظ ہے سانپ، سانپ سے ہم نے یہاں پر نیا لفظ بنانا ہے، یعنی کہ سانپ کا جو آخری حرف ہے وہ پے، تو پے سے ہم یہاں پر بنا رہے ہیں پنکھا۔ پنکھا کو جب ہم لکھتے ہیں تو اس کے آخر میں الف آتا ہے، تو الف سے ہم یہاں پر نیا لفظ بنائیں گے الماری، استری، انڈا، جو بھی آپ چاہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عادت ہے، عادت کے آخر میں تے آ رہا ہے، تو تے سے ہم جو اگلا لفظ یہاں لکھ سکتے ہیں وہ تتلی لکھ سکتے ہیں، تتلی یا تربوز۔ اب اگر تربوز لکھے تو اینڈ پہ زے آئے گا، یعنی کہ آخر میں زے آئے گا، تو زے سے ہم یہاں پر نیا لفظ بنائیں گے زنجیر، اور اگر ہم یہاں پر تتلی لکھتے ہیں تو آخر میں چھوٹی آئے گی، تو چھوٹی سے ہم یہاں پر نیا لفظ بنا سکتے ہیں یکا۔ اسی طرح آپ نے ان الفاظ کی مدد سے نئے الفاظ بنانے ہیں، اور ہم نے جو آج سبق پڑھا شرارت سے توبہ، اس کی پڑھائی کریں، املا کریں، الفاظ معنی یاد کریں، اور درج ذیل سرگرمیوں کی دہرائی کریں۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام کرتے ہوئے بہت لطف اندوز ہوتے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔